اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ الروم آیا 21۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسی سے بیویاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے علم اور حکمت کی دلیل ہے کہ اس نے رشتہ ازدواج بنایا اور تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ رشتہ ازدواج میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کا سکون بیوی کے پاس رکھ دیا ہے۔ رشتہ اس لیے بنایا تاکہ شوہر بیوی کے پاس جا کر سکون حاصل کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو جوانی کی وجہ سے انسان کے دل میں جن سے مخالف کے لیے ہوتی ہے، جیسے شوہر اپنی بیوی اور بیوی شوہر سے عام طور پر محبت کرتی ہے۔ وہ مودت جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے یہ دنیا میں کہیں بھی اس رشتے کے علاوہ لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ شوہر اور بیوی وہ محبت جو بغیر کسی غرض کے ہوتی ہے بڑھاپے کی محبت ہے۔ جب رب العزت نے رحمت کہا، مودت اور رحمت رشتہ ازدواج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والے کے لیے نکاح جیسی یعنی نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ الحمدللہ، بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے رشتہ ازدواج میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مرد اور عورت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے فطری کشش اور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے لیے جذباتی میلان رکھنا اللہ کی نشانی ہے۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مرد اور عورت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات امڑنا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے سکون پانا اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ سورۃ الروم آیا 22۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے شفاف، وسیع اور بلند آسمان میں اس نے آسمانوں میں گردش کرنے والے اور ٹھہرے ہوئے روشن ستارے بنائے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے جو زمین ہے جس پر سمندر، صحرا، ریگستان، نخلستان، جنگل، بیابان، چٹیل میدان ہیں۔ آسمان کی پیچیدہ تخلیق اللہ کی نشانی ہے۔ آسمان پر ستاروں اور سیاروں کے نظام میں کوئی خلل نہ آنا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانی ہے۔ افلاک کے نظام میں کوئی بے قاعدگی نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ زمین اس کائنات میں سے ایک ایسے ذرے کی طرح ہے جس کا نہ کوئی وزن ہے نہ سایہ۔ اس زمین پر زندگی کے لیے انتظامات اور زندگی کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں تمہارے رنگوں کا اختلاف، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ حروف کے مخارج ایک ہوں تب بھی دو آوازیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دو رنگ ایک جیسے ہوں پھر بھی ان کے درمیان فرق ضرور ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت ہے۔ اس نے زبانوں اور رنگوں کا اختلاف پیدا کیا۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ اکیلا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔
ہر غور و فکر کرنے والا عظیم قوتوں کے مالک کو پہچان سکتا ہے، اس کی صناعی سے اسے جان سکتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زبانوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سب ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کسی کی زبان عربی، کسی کی انگریزی، کسی کی ترکی۔ زبانیں خود ہی مختلف نہیں ہو جاتی، کوئی زبانوں کا خالق ہے جس کی نشانی یہ زبان کا اختلاف ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ سورۃ الروم آیہ 23۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی نیند ہے۔ اس نے نیند کو پیدا کیا۔ تم رات کو بھی سوتے ہو جس سے تمہاری تھکن دور ہو جاتی ہے اور تمہیں آرام ملتا ہے، اور تم دوپہر کو بھی سوتے ہو جس سے تمہیں سکون ملتا ہے اور تم دوبارہ تازہ دم ہو جاتے ہو۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، یعنی دن میں معاش کے لیے چھوٹے بڑے سفر کرتے ہو اور معاش کے ظاہری اسباب فراہم کرتے ہو۔ انسان کا رزق کے لیے خواہش رکھنا، پلاننگ کرنا، کوشش کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کوئی ان صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں یقیناً لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتی ہے۔ یقیناً اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں اور آیات کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الروم آیہ 24۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت اور اس کی رحمت کی ایک نشانی بارش بھی ہے۔ بارش سے پہلے وہ بجلیاں دکھاتا ہے جس سے تمہیں نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ کبھی تمہیں بارش سے امید ہوتی ہے، خشک سالی دور ہو جائے گی، ہر طرف پانی کی ریل پیل ہو جائے گی۔ بجلیوں کی چمک سے پیدا ہونے والا خوف اور امید یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی خوف اور امید کا خالق ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ وہ آسمان سے بارش کا پانی نازل کرتا ہے جو دراصل آسمان کا پانی نہیں، زمین کا پانی ہے۔ کیسے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر پہنچتا ہے، ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ پھر انہی بادلوں سے بارش برساتے ہیں۔ سمندروں کے پانی کے بھاپ بننے میں سورج کی حرارت کا جو دخل ہے اور جو بارش برسانے میں ہواؤں کا جو تعلق ہے، ان سب کے درمیان نظم و ضبط کو اللہ تعالیٰ کے سوا کس نے قائم کیا۔ فَيُحْيِي بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بارش کے پانی سے کس طرح وہ مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، اس سے باغات، پھل پھول، اجناس، سبزیاں، کیا کچھ اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بارش برسا کر زمین کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام مخلوق کو زندہ کیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ بارش یعنی واٹر سائیکل میں، زمین کی رویدگی میں اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی کمال درجے کی مہارت، اس کی لامحدود علم، عظمت، حکمت کی دلیل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ
ثم اذا دعاکم دعوا من الارض اذا انتم تخرجون، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے۔ سورۃ الروم آیا 25۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت اور اس کی رحمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی تاکیدی قسم کھانا چاہتے تو فرماتے، اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے زمین اور آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوا من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب وہ مخلوق کو پکارے تو زمین سے نکل کر کھڑی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، اور جو اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچی کر دے گا، یعنی گر پڑے گا۔ سب سے پہلی سور کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور پھر دوسری لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کا کام دے گی اور اس سے لوگوں کے بدن تیار ہو جائیں گے۔ پھر دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والا وقت ہمارے لیے آسان فرما دے، قبر کی منزلیں آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما، آمین یا رب العالمین۔